وسیع ہے اسلام میں لفظ صدقہ کہ اس کے اندر ہر قسم کی خیرات شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، عشر بھی شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے، نفلی صدقات بھی شامل ہیں۔ ہمارے یہ جو محافل کے معاملات ہوتے ہیں، وہ میلاد کی محفل ہو، وہ ختم پاک کی محفل ہو، وہ 40ویں کی ہو، وہ صدقات خیرات بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بڑا لفظ اسلام نے دیا صدقے کا۔ تو پھر اس صدقے کی کیٹاگریز ہیں، اس کی قسمیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ لازم ہے، یہ غیر لازم ہے۔ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، صدقات واجبہ اور پھر صدقات غیر واجبہ۔ صدقات واجبہ میں پھر ایک لمبی فہرست بنے گی، زکوٰۃ کی، صدقہ فطر کی، اور منت کی چیز مانی ہوگی اس کی۔ صدقات غیر واجبہ کے اندر جو واجب نہیں ہیں، اس کے اندر پھر ہمارے نفلی سارے صدقات آ جائیں گے، ہماری محفلیں آ جائیں گی، اور ہمارے جتنے ختم ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے۔ جتنا بھی خیرات اور صدقہ ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا پھر اسی کے تحت آ جائے گا۔ تو ہم یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے زکوٰۃ کا، اس اعتبار سے جب ہم تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں اپنی معیشت سے، تو بڑا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ اور ہم اسی اصول کو اگر پیش نظر رکھ لیں تو ہمیں ایک دنیا بہت خوبصورت نظر آئے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ توازن قائم ہو جائے، اقتصاد۔ اصل یہ جو اقتصاد ہے اس کا لغوی معنی بھی توازن ہی ہے۔ تو توازن کس طرح ہو؟ توازن اس طرح ہو کہ بندوں کے اندر معاملات میں، رہن سہن میں، اور ان کے جو دنیاوی معاشی جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے اندر ایک درمیانے لیول کا ایسا فگر طے ہو جائے، ایسا ہندسہ طے ہو جائے جس کے مطابق سارے آسانی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ تو یہ اسلام نے جو ہمیں نظام معیشت دیا تھا وہ بڑا بہترین تھا۔ جب ہم عملی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور سرکار کے بعد سرکار کے صحابہ نے اس پر باقاعدہ عمل کر کے بتایا۔ زندگی گزارنے میں صرف زکوٰۃ نکالنا ہی ضروری نہیں تھا، صرف صدقات نکالنا ہی ضروری نہیں تھا، اس کے اندر سادگی کو ترجیح تھی۔ اور جس وقت سادگی نہیں رہے گی تو توازن برقرار نہیں رہ سکتا، اقتصاد قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر جسے ہم کہتے ہیں اقتصادی مسائل نے جنم لے لیا، پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور سرکار نے وہ ایام اور وہ دن بھی دیکھے کہ کئی دنوں تک کھانا میسر نہیں تھا، اور وہ دن بھی دیکھے کہ ایک ایک بندے کو 100 بکریاں تقسیم کر رہے تھے۔ لیکن سرکار کی پہلی زندگی میں اور اب والی زندگی میں فرق نہیں آیا، یہ ہے اقتصادی توازن قائم رہا۔ ہماری پوری زندگی ہم جب گڑبڑ کرتے ہیں تو چلو 19-20 کا فرق تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنی پہلی زندگی دیکھے اور موجودہ زندگی دیکھے، بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ پھر مسائل جنم لیتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس بڑی بڑی رقمیں تھیں، بڑی بڑی رقمیں تھیں۔ ان رقموں کے باوجود آپ نے شاہانہ طرز زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ یہ جو شاہانہ طرز زندگی ہے اسی کی وجہ سے بگاڑ ہے۔ سادی کا یہ مطلب نہیں کہ سہولت بھی نہ ہو، ضرورت بھی پوری نہ ہوتی ہو، لیکن یہ توازن۔ ایک بندہ ایسا ہے اس کی اگر کوئی 30-40 لاکھ والی گاڑی میں گزارا ہو رہا ہے اس کے اپنے لیول کا،
تو 2-3 کروڑ کی گاڑی لینے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تعیش، اس سے عیش و عشرت سے اسلام روکتا ہے۔ حرام کا حکم اور ہے اور روکنے کا حکم اور ہے۔ وہ آگے بریک قائم کرتا ہے کہ کوشش کرو سادہ سادہ سادہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر تھے اور بڑے ہی امیر تھے، لیکن ان کی عمارت کے اندر ہمیں پھر بھی سادگی نظر آتی ہے، اور زکوٰۃ کا نظام اور اسلامی احکام کے صدقات کا نظام اگر بندہ پیش نظر رکھے تو پھر کسی حد تک بندہ اپنی زندگی کے اندر سادگی لا سکتا ہے۔ ایک بندے نے زکوٰۃ ہی نہیں نکالنی، صدقات ہی نہیں نکالنے، اللہ نے جو لازم کیا وہ نکالنا ہی نہیں، وہ پیسہ جو جمع کر رہا ہے پھر اس کے ذریعے وہ اور زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا، اور زیادہ بنانے کی کوشش کرے گا، تو اب اس سے پھر بگاڑ اور خرابی پیدا ہوگی کہ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، غربا، یتامہ، مساکین، ان کا پیسہ اپنی خواہشات کے اوپر لگایا تو بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ کہتے ہیں کہ سرکار حضرت سعد کے پاس سے گزرے۔ اگر یہ حدیث پاک ہم اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری گفتگو کا کسی حد تک خلاصہ آپ کو یاد ہو گیا۔ ایک لائن کی حدیث پاک ہے، اس کو پلے باندھ لیں، ساری گفتگو اسی کے گرد سمجھو گھومے گی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر بسعد، حضرت سعد کے قریب سے سرکار گزرے، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اس حالت میں کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما هذا الصرف، وہ پانی کے ساتھ وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ گرا رہے تھے، سرکار فرمایا اسراف کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، زیادہ پانی گرا رہے ہو۔ فقال، پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے حضرت سعد، افی الوضوء اسراف، کیا یا رسول اللہ وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں، وضو کے اندر بھی فضول خرچی ہوتی ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارًا، اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھ کر وضو کرے اور ضرورت سے زیادہ پانی بہائے، وہاں پر بھی اسراف ہے، فضول خرچی۔ تو ہلو تھوڑا سا مٹھا کر دیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں اسلام کا طریقہ کیا ہے، ہم کتنی دولت بہاتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں اس طرح ہوتا ہو کہ ہر روز روٹیاں پوری ہو جاتی ہیں، ہر روز سالن ہے تو وہ بچ گیا، بس مسا کو ہلکا، سالن ہے تو وہ بچ گیا، روٹیاں ہیں تو وہ بچ گئیں۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں ہم سارا سال کیا کرتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیں کیا کرتے ہیں، ہر بندے نے کہنا نہیں میں نئی بوتل کھولوں گا، ہر بندے نے یہی کہنا نہیں ختم نہ ہو جائے میں ہی زیادہ ڈال لوں۔ نہر کے کنارے پر اللہ کے محبوب نے فرمایا تو بیٹھ کے وضو کر رہا ہے، نہر کے کنارے، وہاں پانی ضائع کدھر ہونا ہے؟ یار جو وضو کے ساتھ ہمارا پانی لگنا ہے وہ پانی کہیں خراب ہو جانا ہے، وہ پھر نہر میں چلا جانا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیری فضول خرچی ہے۔ اصل سرکار کا ایک ایک لفظ قیامت تک کی ہر چیز کے لیے دلیل تھا، اور اللہ کے محبوب بتا کے گئے کہ نہ اے سعد تو یہ نہ سمجھ کہ پانی کا اسراف نہیں ہے، پانی سستا ہے، پانی کے اندر فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تو نہر کے اوپر وضو کرے، وہاں پر بھی پانی ضائع نہیں کرنا۔ معلوم ہوا اسلام صرفے کا درس دیتا ہے، اور صرفہ ایسا نہیں کہ ضرورت پوری بھی نہ ہو، نہ ایسا صرفہ کہ جہاں پر 1 لیٹر پانی سے کام بن جاتا ہے وہاں 1.5 لیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہاں پہ لیٹر استعمال کرو۔
اب اس حدیث کو پیش نظر رکھیں اور ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اپنی معیشت کا رونا روتے ہیں۔ اگر ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے، اچھا مہنگائی اور چیزوں کے ریٹ آپ سارے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے بڑھتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس وقت اس کا ریٹ اپ ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز وافر ہو جاتی ہے اس وقت اس کا ریٹ نیچے چلے جاتا ہے۔ اور ہم اگر ہر چیز کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے صرف 44 والے سرفا کریں تو کتنا سرفا ہو جائے گا؟ ماہرین کہتے ہیں پانی نیچے جا رہا ہے، پانی نیچے جا رہا ہے۔ پہلے اگر 20 فٹ پہ تھا، اب 30 فٹ کے اوپر 25 فٹ کے اوپر ہونا شروع ہو گیا جن علاقوں میں تھا۔ سرفا، ہر چیز میں سرفا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اصول دے کے گئے کہ یہ نہ سمجھو عیدی قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، جن لوگوں کو اللہ نے درد دل دیا ہے، جن کو اسلام کی سوچ دی ہے، ان لوگوں کی فکر بڑی باکمال ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں، 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ امیر اہل سنت نے لکھا تھا بجلی کے بارے میں۔ یہ جو بجلی ہے، بجلی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ جب اپنا چارجر لگاتے ہو، موبائل کا چارجر لگاتے ہو، اور آپ نے چارجر موبائل کے ساتھ نہیں لگایا، وہ چارجر کے اوپر جو بتی جل رہی ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے موبائل چارجر لگایا، چارجر میں نے اتار لیا، چارجر میں نے اتار لیا، اب وہ جو خالی چارجر لگا ہوا ہے اور چھوٹی سی بتی جو اس کے اوپر ہوتی ہے وہ جو جل رہی ہے، آخر میں وہ بھی اسراف کے اندر ہے۔ وہ ایک پورا مہینہ چلتی رہے نا جی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یونٹ گرائے، پورا مہینہ۔ اور آپ اپنے بلوں کے اوپر دیکھیں گے نا جی، تو جو 100 سے نیچے ہیں اس کو ملٹیپلائی انہوں نے کیا ہوا ہے تقریباً 11 روپے سے یا 9 روپے سے، اور جو 100 سے اوپر والے یونٹ ہیں ان کو 13 روپے سے انہوں نے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ٹیکس شامل ہو کے پھر بل ہمارا نکلتا ہے۔ وہ 7 روپے نہیں بنتے، 10 روپے نہیں بنتے، پورا مہینہ چلتی رہے۔ لیکن جن لوگوں نے رسول پاک کا دین پڑھا ہے اور یہ حدیث جن کے پیش نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی خرچ نہیں کرنا۔ اور ہمارے ہاں گھر تو گھر، یہ مسجد سانجا پیسہ ہے۔ مسجد کا، مدرسے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہر بندے کے پیسے کی امانت ہے۔ میرے گھر کے جو پیسے ہیں وہ صرف میرے ہیں، اس کا میں ذمہ دار ہوں، قیامت کے دن میں اکیلے نے جواب دینا ہے۔ مسجد کے، مدرسے کے، رفاع عامہ کے جو پیسے ہیں وہ ہر بندے کے پیسے ہیں، اور اس کا متولی ہر بندے کو جواب دے گا۔ تو مسجد کے اندر میں نے آ کے اپنا وکھرا پنکھا چلا لیا، ٹھیک ہے جی، گرمی لگتی ہے چلا لیں، اجازت ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے چلا لو جی، ضرورت ہے، پوری ہو گئی۔ لیکن یار یہ تو طریقہ کوئی نہیں کہ میں نے پنکھے کو بند ہی نہیں کیا، چلا گیا۔ چلاتے وقت مجھے پتا تھا کہ بٹن فلان جگہ پہ ہے، بند کرتے وقت مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ صرف ایک مثال دے دی۔ گھروں کے اندر بچے اس طرح کرتے ہیں، ہر جگہ پہ معاملات اس طرح ہیں۔ پانی ہے تو وہ چل رہا ہے، منہ پہ صابن لگایا ہے تو وہ نل چل رہا ہے، مسواک کرنی ہے تو پانی چل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کی حدیث جو آپ کو سنائی، سرکار فرمایا سعد نہر کے کنارے کھڑے ہو کے تو وضو کرتا تو وہ بھی تیرے لیے اسراف کے اندر آنا تھا، فضول خرچی کے اندر آنا تھا۔ تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں، اسلام ہمیں فضول خرچی سے روکتا ہے۔ اور دوسری ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک اور صحابہ کا طرز زندگی چھوڑ کے مغرب کا طرز زندگی اپنا لیا ہے۔ مغرب کا طرز زندگی، صحابہ کا کیا تھا، رسول پاک کا کیا تھا، ان کو بادشاہت مل گئی، خلیفہ بن گئے، فتوحات ہونا شروع ہو گئی، ہر روز کہیں نہ کہیں سے مال آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی سادہ زندگی۔ ہم پتہ نہیں کیوں مرغوب ہیں اور مرعوب ہیں مغرب سے۔ ہم کہتے نہیں، ہم نے زندگی ان جیسی گزارنی ہے۔ کسی میرے جیسے غریب اور ماڑے بندے کو بھی دیکھ لینا جی، اس کی بھی جو سوچ ہے وہ بھی مغرب جیسی ہوگی۔ وہ بھی کہے گا نہیں، گھر کے اندر ٹی وی لانچ ہونا چاہیے، یعنی یہ مغرب کی اصطلاح ہے نا جی، وہ ٹی وی، حالانکہ ٹی وی ہو چاہے نہ ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتا کہ یار نماز پڑھنے کی جگہ میں ہو؟
اسلام نے ایک تصور دیا ہے مسجد بیت کا کہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ تو نماز پڑھے، تیری بیوی نماز پڑھے، تیرے بچے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کے وضو کرنے کا بہترین طریقہ ہے، ہم اپنے گھر نیا بنوانے کے لیے 50 کام وہ کرتے ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے تعلق نہیں، دین کا کام نہیں کرنا، وضو خانہ بنانا کوئی نہیں، وہ بیٹھ کے وضو آسانی سے ہوتا ہے۔ جس جگہ پر پیشاب کیا جاتا ہے وہاں پہ منع کیا گیا وضو کرنے سے، وہاں وضو، لیکن ہمارے ہاں مجبوری ہے نا جی، حرام نہیں ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، آپ کے نہیں جی ہم اپنے واش روم کے اندر یا جہاں پہ برتن دھوتے ہیں، جہاں پہ واش روم جاتے ہیں، یا ایک ہی سسٹم وہاں پہ وضو نہیں کر سکتے، شاہ صاحب نے مسئلہ کیا تھا، وہ بہتر یہی تھا کہ آپ وضو والی جگہ سیپریٹ بناتے، لیکن اب جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے ایک جگہ پہ لیٹرین ہے اور ایک جگہ پہ نہانے کا سسٹم ہے، وہاں پہ وضو ہو سکتا ہے کیونکہ وضو کے دوران ہم نے کلمہ کلام تو پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو ہم اس جگہ پہ نہا بھی سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے نظام کیا دیا تھا کہ تیرے لیے سیپریٹ ہوتا، لیکن ہم نے مذہبی ہر چیز چھوڑ دی اور مغرب کی ہر چیز کو قبول کر لیا۔ ہم ایسے نہ کریں، ہم اپنا جینا سیکھیں، ہم اپنی زندگی سیکھیں، نقل اس کی اتاریں کہ جس کی نقل اتارنے میں فائدہ ہے، جن کی نقل اتارنے میں خدا اور رسول ناراض ہوتا ہے ان کی نقل اتارنے کا کیا فائدہ؟ اسلام تو ان کی اچھی نقل نہیں اتارتا، اسلام ان کی اچھی نقل نہیں اتارتا۔ میں مثالوں میں گیا تو ہمارا اصل موضوع رہ جانا ہے، رسول پاک آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ آیت میں اشارہ کر دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا نہ صحابہ 10 مرمدہ روزہ نہیں رکھنا، کیوں نہیں رکھنا؟ فرمایا او رکھ دینے، وہ روزہ رکھنا ماڑی گل ہے، اسلام چنگی شاید ہی نقل نہیں لان دینا، کہنا نہ وہ یہودی رکھ دینے، غیر مسلم رکھ دینے، عیسائی رکھ دینے، نہ اسی روزہ نہیں رکھنا۔ تو یا رسول اللہ کی کریے؟ رکھنا تو پینا ہے۔ فرمایا اس طرح کرو نہ 9ویں دا بھی رکھو، انہوں والا کام نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اس ابتدائی دور میں چیر ہے جنہوں اسی چیرم کہنے ہیں، یہ نکالنے سے منع کیا ہوا تھا، کیوں نکالنا؟ وہ ان کا طریقہ تھا، منع کر دیا، روک دیا۔ اسلام اچھی چیزوں کی نقل اتارنے سے روکتا ہے۔ تورات نبی پاک کے دور کی حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، سرکار کا رنگ لال پیلا ہو گیا، سرکار فرمایا عمر تجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ سرکار سختی کے لفظ استعمال کیے۔ اسلام جو ان کی مذہبی کتاب نہیں پڑھنے دیتا، گو اس کے اندر تحریف ہے، لیکن ہم سارے کام ان جیسے، یہاں بچوں کو پکڑ کے دیکھ لیں، ایک بالوں کا اسلامی ایک ٹچ ہے، طریقہ ہے، نہ ان جیسا طریقہ، گھروں کی صورتحال ان جیسی ہے۔ یقین کریں ہماری مولویوں کی بات تو آپ لوگوں کو عجیب سی لگتی ہے نا جی، یہ پچھلے دنوں میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں کورس کے لیے میں گیا ہوا تھا، وہاں پر مختلف لوگوں کے لیکچر تھے۔ سردار نعیم ایک بندے کا نام ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے، مولوی نہیں ہے، اتنی بڑی مچھیں ہیں، داڑھی ہے ہی کوئی نہیں، تازہ کلین شیف کرا کے آیا۔ اس نے باتوں کے اندر کہا، ہم نے ان سے سوالات کیے کہ یار مغرب کا جو جوڈیشل کا نظام ہے، ججوں کا نظام، وہ بڑا بہترین ہے ہمارے پاکستان کی نسبت، پھر باتیں نکلتی گئی۔ اس دوران اس نے کہا جتنے کرائم مغرب میں ہو رہے ہیں اتنے کرائم ملک پاکستان کے اندر نہیں ہوتے، سانو صرف انہوں نے چنگیاں سڑکاں نظر آمدیاں، صرف سانو جڑا وہ ٹپ ٹاپ نظر آمدی۔ اللہ کے بندو حقیقت دیکھیں وہاں پہ کیا، اور یہ صرف ایک بندے نے نہیں کہا، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، جدید ذرائع سے دیکھ لیں، جرائم جتنے وہاں پہ ہے، کرائم جتنے وہاں پہ ہے، اور جہاں پہ عزت محفوظ وہاں پہ نہیں ہے، اور ہم ان کی نقل اتارنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے معاشرے کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اپنے معاشرے اور اپنے افراد اور اپنے نسلی نظام کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی نسل کو تباہ کر دیا، فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلام کا فیملی سسٹم سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ہم ہر معاملے میں ان کو فالو کرنے کو لگے ہوئے ہیں۔ اسلام نے سادہ زندگی دی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام۔ جب زندگی سادہ ہوگی خواہشات کم ہوگی، خواہشات کم ہو جائیں گی تو پھر چوری چکاری بھی نہیں بندہ کرے گا۔ جب یہ پتہ ہے کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، واش روم کے اندر بھی چینی لگانی ہے، تو پھر اس بندے نے اپنی تنخواہ سے بڑھ کے آگے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس نے رشوت بھی لینی ہے، پھر اس نے چوری بھی کرنی ہے، ڈکیٹی بھی کرنی ہے، 2 نمبری بھی کرنی ہے۔ اگر صرف وہ کھانے پینے کی بات ہوتی، سادہ طرز زندگی کی بات ہوتی، اتنے گناہ نہ کرتا۔ اور پھر ہم نے جو صدقات کے والے سے بات کی ہے، اسلام جگہ جگہ خیرات اور صدقات کی بات کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت نظام دیا۔ یہ حدود آرڈیننس کے تحت جب جنرل ضیاء الحق نے یہ چیز کو شامل کیا کہ اب زکوٰۃ اور عشر کی پالیسیاں اعلان کر دی گیا حکومتی معاملے پہ،
تب لوگوں نے پتہ کیا کہ ہماری نیچر اور سوچ دیکھیں، وہ پہلے ہمارے یہ باو اجداد تھے، بینک میں جتنی رقم تھی انہوں نے نکلوائی. اگر وہ تاریخ کو پڑھے نا جی، بینک میں جو رقم تھی وہ نکلوائی. انہوں نے کہا جی کیوں نکلوا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اوپر سود ملے نہ ملے، پیسے ہمیں جو اوپر ملنے ہیں بینک میں رقم رکھنے کی وجہ سے ملنے ہیں وہ نہ ملے، چاہے ملے چاہے نہ ملے. لیکن جب ہماری رقم یہاں پہ شو ہو رہی ہے ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. بینک میں شو ہو گئی، زکوٰۃ دینی پڑے گی. ان لوگوں نے جو بڑے بڑے مگر مچھ تھے انہوں نے اپنے بینکوں میں سے پیسے نکالے، زمینیں خریدنا شروع کر دیں، پلاٹ خریدنا شروع کر دیے. تو چند سالوں میں اب زمین کی دگنی قیمت ہو گئی. ان سالوں کی باتیں سوچ دیکھیں. اور نقصان کیا ہوا؟ اوورال پورے معاشرے کا نقصان ہوا. غریب بندے کے لیے زمین خریدنی مشکل ہو گئی. کیوں؟ اب ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی. وہ جو کروڑوں کے روپیے بینک میں پڑے ہوئے تھے لوگوں نے نکالنے شروع کیے کہ یار زمین اور پلاٹ خریدتے ہیں، اگر پیسے بینک میں پڑے رہے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہم پیسے نکلوا کے پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ خریدے، وہ چند سالوں میں زمین مہنگی ہو گئی. اب غریب کے لیے وہ پلاٹ خریدنا مشکل ہو گیا، نظام معیشت خراب ہوا. اسلام کا ایک حصہ چھوڑا، زکوٰۃ نہ دی، نظام معیشت خراب ہو گئی. اس طرح اسلام کی ایک ایک چیز سے پیچھے ہٹیں گے نا جی، ہر جگہ پہ ہمیں مار پڑتی چلی جائے گی، ہر جگہ پہ معاملے ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے. حضرت عثمان غنی کے دور میں، یہ کئی دوروں کی مثال ہے لیکن ہم حضرت عثمان غنی کے دور کی بات کرتے، بندہ کوئی نہیں ملتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی اس طرح کی روایات ہیں. حضرت عثمان غنی کے دور میں بندہ کوئی نہ ملے، بندہ نہ ملے زکوٰۃ لینے کے لیے. اچھا وجہ کیا تھی؟ صرف یہ وجہ تھی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ سارے نکالتے تھے؟ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ نہیں تھی. ساتھ ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو سادہ بنایا ہوا تھا. اسلام کا جو تجارت کا اصول ہے، ایک بندے نے 1 کروڑ کی 50 کروڑ کی گاڑی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 50 کروڑ کی اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بندے نے کھرب کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے رہنے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ اس کا استعمال ہوا. اگر وہ پیسہ بزنس میں ہوتا پھر زکوٰۃ بننی تھی، کاروبار میں ہوتا پھر زکوٰۃ بننی تھی. یہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس بندے نے اپنی زندگی کو شاہانہ طرز کا بنایا، نقصان کیا ہوا؟ معاشرے کا نقصان ہوا. زکوٰۃ بن نہیں رہی، شریعت کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے. جب زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے تو وہ کھربوں کی زکوٰۃ نکل کوئی نہیں رہی. وہ گاڑی جس بندے نے رکھی ہوئی ہے، 10-12 کروڑ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس کی زکوٰۃ بنائے، کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 25 کے اوپر تقسیم کر دیں، 40 کے اوپر تقسیم کر دیں، ساری زکوٰۃ نکل آئے گی. تو وہ تو ساری زندگی اس نے نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر وہ ضرورت کے استعمال کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. تو اسلام صرف اور صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو آسان کر لو، سادہ طرز زندگی کر لو. ہمیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس مرغی بنانے کی گنجائش ہے، کوئی مہمان آ جائے، مہمان کی محبت کی وجہ سے نہیں، وہ تو بندہ ہی بڑا کمال ہے، اس کے تو قدموں کو چومنا چاہیے جو صرف اس لیے مہمان کی قدر کرے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا مہمان کی قدر کرو. اگر تو کوئی اس لیے مہمان کی عزت کرتا ہے پھر تو وہ قدموں کو بوسہ دینے کے لائق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے واہ واہ بڑی مہمان نوازی، اپنی عزت کے لیے نئے نئے برتن نکالے جاتے ہیں مہمان کی، نفس مہمان کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. وہ جو بہو ہے وہ کتنے کھانے بناتی، سارا دن لگی رہتی ہے، نہ جو فجر چیتا ہے، نہ زور چیتا ہے، نہ عصر چیتا ہے. اگر تو اسلام کے لیے وہ سارا کر رہی تھی، اسلام نے تو نماز کے پہلے حکم دیا، آج اس نے ساری نمازیں بھی چھوڑ دی. کیوں؟ وہ آج اس کے سسرال سے کوئی آ رہے ہیں، آج کھانے سے کھانے بنے جا رہے ہیں. وہ صرف اور صرف اپنی انا کے لیے. ہر معاملے میں گنجائش تھی مرغی کی، لیکن یہاں پہ بکرا آ گیا. ہم ہر معاملے میں اوپر جا کے دیکھتے ہیں نا، اس طرح زندگی تباہ ہوتی ہے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں سارے لوگوں کو ہوتا ہے. تو ہم مغرب کا جینا چھوڑیں، بلکہ ہم اپنی بات کریں، ہم اسلام کو دیکھیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک قسم کے عذاب کی اس بات سنا دی جائے. سرکار کے دور میں سونا اور چاندی صرف 2 کرنسیاں تھیں،
وہ جو پیسے بھی وہ جو سکے ہوتے تھے ہمارے روپے ورقے کے ہیں نا جی کاغذ کے، تو اس دور کے اندر جو ہوتا تھا وہ سکہ بھی وہ سونے اور چاندی کا ہوتا تھا۔ جو چاندی کا ہوتا تھا اس کو بولتے تھے درہم، اور جو سونے کا ہوتا تھا اس کو بولتے تھے دینار۔ تو یہ ان دونوں کے اندر فرق تھا۔ ہمارے ہاں کئی طرح کی چیزیں ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں نہیں زکوٰۃ صرف سونے اور چاندی کے اوپر ہے، قرآن کہتا ہے سونے اور چاندی کی بات کرتا ہے، پیسوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، میرے پاس پیسے ہیں، سونا چاندی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو جتنی بھی دولت ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی آج جدید کسی معاہدے کی شکل میں ہو، تو وہ سارے کے سارے اسی کے تحت آئیں گے اور ان کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو خدا کا حق اس میں سے ادا کرو۔ جس دن کھیتی کاٹو، جس دن کھیتی کاٹو اس دن اللہ کا حق ادا کرو۔ جس دن کھیتی کاٹو وہ پئی رہندی، پھر سوچتے رہنے ہیں، پھر کدے شیطان وسوسہ دے دینا ہے، پھر کدے ریٹ کٹ ہو جاتا ہے، پھر اسی ضرباں تقسیمہ کرنے ہیں کہ نہیں یار میرے تے پیسے نہیں پورے ہوئے، یار میری تے کھاد نہیں پوری ہوئی، یار میں کس طرح اشر دیاں، وہ یار ویما حصہ ہر 19 بوری دے اتے ایک بوری اللہ دی کس طرح یار دواں، میریاں تے 10 بوریاں کٹ ہو جانیاں میں کی کراں۔ وہ اللہ کے بندو اگر یہ بزنس مہنگا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ درست نہیں ہے، تو پھر آپ کوئی اور کر لیں، لیکن اسلام کا اصول تو نہ توڑیں۔ جہاں باقی سارے اخراجات شامل کیے ہوئے ہیں تو وہاں یہ بھی تو شامل کریں کہ اللہ نے جب اس کو لازم کر دیا تو پھر عشر نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو اس کے اندر کسی قسم کی پہلو تہیہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت میں واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آگے پھر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو پکیزہ اور عمدہ مال، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جب دیں گے بہتر چیز ہی دیں گے۔ قربانی کے بارے میں صرف ہم دیکھتے ہیں نا جی نہیں وہ پشل نہ کٹیا ہوئے، وہ سنگ نہ اندرا ہوئے، وہ بال، قربانی نہیں لگتا۔ وہ اللہ کے بندو جو بھی چیز دینی نا اللہ کی راہ میں تو وہ سب سے بہتر دین، عمدہ چیز اللہ کی راہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ عمدہ چیز، پاکیزہ اور عمدہ۔ پاکیزہ سے یہ معلوم ہوا حرام مال پہ پہلے نمبر پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ سود کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، کسی ناجائز طریقے سے کمایا، اس کے اوپر ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں زکوٰۃ ہے؟ اس لیے کہ وہ اس بندے کا مال ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں اس کا مال ہی نہیں ہے۔ جب اتنی سختی اسلام کرتا ہے، اسلام نے اپنا حق چھوڑ دیا کہ نہ زکوٰۃ نہیں سی لینی۔ کیوں؟ یہ جڑا رشوت دا پیسہ ہے، 2 نمبری دا پیسہ، اسی پھر کیوں انہوں استعمال کریے؟ ساڈا مذہب انہوں شامل ہی نہیں کرتا، ہمارا اسلام اس کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ پیسہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہ تو تیرا پیسہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ حدیث پاک سماعت فرمایا ابو داؤد شریف کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سمرہ بن جندب فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہم اموال تجارت سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اب وہاں سے یہ مسئلہ لوگ ہیں نا جی، اصول دے دیا اموال تجارت، مال کی جمع اموال، جتنے بھی چیزوں سے ہم تجارت کرتے ہیں ہر اس میں سے زکوٰۃ بنے گی۔ جہاں بھی تجارت کی بات آ گئی، جہاں پر بھی وہ تجارت کا پلاٹ ہم نے لے کے رکھا ہے، وہ تجارت کی ہم نے گاڑی لے کے رکھی ہے، یہ بیچنے کے لیے، تجارت جو چیز بیچنے کے لیے ہے، تو جو بھی ویسے ہمارے جو زمینوں میں گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کوئی کاروبار کرتا ہے کہ اچھا ایک لی پھر دے دی، ایک لی دے دی صرف بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اس کے اوپر پھر وہ زکوٰۃ بنے گی۔ ایک اور ہم سماعت کرتے ہیں روایت، بلکہ آیت کا حصہ ہے مما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ اس میں سے یہ ہماری زمینیں بھی مراد ہے، عشر بھی، لیکن زیادہ اس کی جو مراد ہے وہ دفینی اور معدنیات مراد ہے۔ آپ لوگوں نے گھر خریدا اور وہاں سے کوئی ایسی چیز نکل آئی کہ جو قیمتی چیز ہے، اس کے اوپر 20% آپ دیں گے، جسے ہم عشر کہہ لیں یا دفینے کی زکوٰۃ کہہ لیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی اوورآل جگہ ہے جہاں سے معدنیات وغیرہ نکل آئیں، زمین میں سے وہ پٹرول نکل آیا، وہ کس کا ہے؟ وہ کسی بندے کا نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے بلوچستان والوں سے۔
وہ پرابلم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا ہے اور ہماری بھی خرابی ہے، ہم بھی ان کو پورا حق دیں، ہماری اسٹیٹ بھی ان کا جتنا حق بنتا ہے ان کو دے، ہمارا جتنا حق بنتا ہے ہمیں دے، وہ ہمیں نہیں نکالنے دیتے۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ بھی سن لیں، اس طرح کی اوور آل کوئی چیز نکل آئے وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ بیت المال کی ملکیت ہے۔ یہ اسلام کا قانون، وہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے، پھر اس کو حکومت اسٹیٹ برابر برابر تقسیم کرے گی۔ وہ گیس نکل آئے، وہ کوئی اور ذخائر نکل آئے تو وہ ہماری نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ، وہ کہتے ہیں ہماری ہے، وہ کہتے ہیں ہماری ہے، ہمیں نکالنے نہیں دیتے، یعنی ہماری حکومت کو نہیں نکالنے دیتے، اور حکومت ظاہر ہے وہ کئی جگہ پہ اوش نیچ کرتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر اسلام کا نظام سمجھ لیتے اور اسلامی نظام معیشت سمجھ لیتے، اسلام کا نظام صدقات سمجھ لیتے، نہ حکومت لڑتی نہ وہ لڑتے۔ پرابلم یہ تھی اسلام نافذ کوئی نہیں نہ کیا، اسلام نافذ کوئی نہیں کیا نہ۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو سکول کے نصاب کے اندر پڑھانے والی تھی، یہ چیزیں سکول کے نصاب کے اندر پڑھانے والی تھی، اگر ہم نے انگریزی کے اندر وہ انگریزوں کے لوگوں کے واقعات اور قصے پڑھ کے سنانے ہیں تو کیا تربیت ہونی ہے؟ جب یہ ہم نے ایک نصاب کے اندر کسی بچے نے کسی بڑے نے پڑھا ہوتا کہ یار اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اگر تیرے علاقے سے گیس نکل آئے، پیٹرول نکل، وہ تیرا نہیں ہے، وہ پورے مسلمانوں کا ہے، وہ بلوچستان کا، وہ کشمیر کا، وہ سی پی کا وہ ہو پنجاب کا، وہ سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ پھر اس نے مان جانا تھا، اچھا یار کوئی نہیں، اسلام نے کہا ہے، ٹھیک ہے قبول ہے۔ اگر ہم نے سلیبس کے اندر یہ چیزیں پڑھائی نہیں، تباہی ہونی ہے۔ حل کیا تھا؟ ہم اسلام نافذ کرتے، اسلامی تعلیم اور اسلامی لٹریچر ہم اپنی اولاد کو، نسلوں کو پڑھا دیتے، پھر آج حکومت کو وہاں پہ آرمی لے کے نہ جانی پڑتی کہ ایسی گیس کڈن لگے آتے ساڑھے کولے کھلو۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا رکاز میں 5واں حصہ زکوٰۃ ہے، جسے ہم 20% کہتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین میں سے، آپ کی جو پرسنل زمین ہے ان میں سے کوئی قیمتی چیز نکل آتی ہے تو پھر اس میں سے 5ویں حصے کی زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 20واں حصہ، 5واں حصہ اور 20% بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقہ، بلکہ قرآن کا حکم ہے، اے پیغمبر ان مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ سرکار کو حکم دیا اللہ نے، اصول کیا دیا؟ پیغمبر خود وصول کریں، ساڑھے کے وصول کرنا آندہ ہے۔ یہاں سے پھر اور ہماری معیشت، ہمارا نظام خراب ہوا جب سے ہم نے زکوٰۃ کی وصولی کا سسٹم چھوڑ دیا۔ نبی پاک کو حکم یہ تھا، سرکار کو حکم یہ تھا کہ حالانکہ صحابہ ماڑے تھے، صحابہ نے کوئی ناؤز باللہ 2 نمبری کرنی تھی، صحابہ نے زکوٰۃ نہیں نکالنی تھی، صحابہ کتنے اچھے تھے، اس کے باوجود بھی فرمایا محبوب ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ ہمارے وصول کرنے کا نظام ہی نہیں ہے۔ جب سے یہ نظام کی خرابی آئی تب بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہماری معیشت، ہمارا نظام خراب ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو بہت ساری چیزیں لکھ کے دی، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ لگائی، فرمایا یمن کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، عشر اکٹھا کرنا ہے، پھر اکٹھا کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا۔ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور بات ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اونٹ کی باندھنے والی رسی بھی نبی پاک کے دور میں دیتا تھا میں وہ بھی وصول کروں گا۔ معلوم ہوا اسٹیٹ کا حق ہے، اپنی حکومت کا حق ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور پھر وہ اسی انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آگے بانٹتی رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایسا کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ حضرت صدیق اکبر نے ان کو یہ تحریر لکھ کر دی کہ زکوٰۃ وہ فریضہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کا حکم دیا، لہذا زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اور آخری جو جملے ہیں وہ ایک پورا اصول ہے، آج ہم وہ ڈنڈی مارتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اصل ہمیں اتنا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر سارے مصروف ہو گئے، نہ حدیث پڑھنے کی بات ہے اور نہ پڑھنے کو ذہن ہے۔ اللہ کے محبوب نے اصول کیا دیا، زکوٰۃ کے خوف سے متفرق جانوروں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ ہی مجتمع جانوروں کو متفرق کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیلے کرتے ہیں جی، بہت سارے ہیلے جی، ساڈے کولے سونا ہے تے نابالغ بچے بچی تے سونا زکوٰۃ فرض نہیں ہے تے بچی کو اس کر سونا دے دیے، مقصد پیچھے کیا ہے؟ زکوٰۃ سے جان چھڑانا، ہیلا تلاش کرنا۔ کتنے لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جانوروں کو جمع نہ کرو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ مثال اسلامی اصول یہ ہے جس بندے کے پاس 40 بکریاں ہوں،
40 بکریاں، 40 بکریوں سے لے کے 120 بکریوں تک صرف ایک بکری دینی ہے۔ 40 بکریوں سے لے کے 120، اگر 40 اور 40 جمع ہو جائیں تو کتنی ہو گئی؟ وہ اس طرح کرتے تھے، وہ کہتے تھے 2 جانور جو دینے ہیں، ہم ایک جگہ پہ زید بھی بکر بھی اپنی بکریوں اکٹھی کر دو اور کہہ دیں گے کہ نہیں یار یہ ہماری بکریاں ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے ہیلا نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیلا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال بڑھنا ہے، کم نہیں ہونا۔ ہم پہلے ہی ہیلا تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں یار زکوٰۃ تو کس طریقے جان چھوٹے، او فلاں عالم دین کو سنیا سی مسئلہ انج کر لیے تے زکوٰۃ چھوٹ جائے گی، انج کر لیے۔ اللہ کے بندو اللہ کی راہ میں شکر کریں، دینے کا کوئی موقع بن رہا ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے تلاش نہ کیے جائیں۔ یہ ساری گفتگو اگر ہمارے ذہن میں ہو تو جتنا اسلام نے کہا ہے وہ دیں اور سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اپنا جینا جئیں، کسی اور کی نقل نہ اتاریں، کسی اور کی طرف دیکھ کے زندگی نہ گزاریں۔ دیکھنا ہے تو اسلام کی طرف دیکھنا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر سرخروئی ہے۔ یہ آیت بھی آپ نے سنی کہ کھیتی کاٹنے کے دن اپنی جو عشر ہے وہ ادا کرو، تو لہٰذا جن کا عشر بنتا ہے وہ نکالیں۔ جہاں جہاں بھی آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ کہیں گے جی مدرسہ بنایا ہوا ہے، اب مدرسے کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بار بار عشر کی بات کرتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہ دو مدرسے میں، نہ دو تسی۔ اللہ دے بندے جنوں دل کرتا دو صحیح، اپنا فرض ادا کرو، فرض کی ادائیگی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سبق دوش ہو جائے۔ اور مقصد بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ سبق دوش ہو جائیں، باقی وہاں دینا کون سا گناہ کا کام ہے؟ آپ دیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے، وگرنہ اللہ کے فضل سے ادارے چلتے ہیں تو وہ چلتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔